ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خفیہ آڈیو سامنے آ گئی۔ امریکی ٹی وی CNN نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خفیہ آڈیو چلا دی۔ 2021 کی بتائی جا رہی ہے۔ آڈیو میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے سٹاف ممبرز، رائٹرز اور پبلشرز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آڈیو میں ٹرمپ اعتراف کرتے ہیں انہوں نے بغیر اجازت خفیہ دستاویزات تحویل میں رکھی۔ آڈیو میں صدر ٹرمپ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جنرل مارک کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ایران پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ اس بات کا بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے پاس خفیہ دستاویزات ہیں۔ ہو گیا قومی سلامتی کے ایشو پر دنیا بھر میں سیکیورٹی چیک کی جاتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی خفیہ آڈیو پر امریکہ میں کسی نے بحث نہیں کی۔ دفاعی تجزیہ کار حارث نواز کہتے ہیں قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ ہو گیا کہ یہ ہر جگہ پر دنیا میں یہ جو ہے سیکریسی ضرور چیک کی جاتی ہے، قومی سلامتی کے ایشوز ہوں اور وہ لوگ جو بہت اہم عہدوں پر فائز ہوں، کیونکہ یہ قومی سلامتی کا ایشو تھا۔ کسی نے اس کے اوپر شور نہیں مچایا، کسی نے اس کے اوپر بحث نہیں کی۔ یہ آپ دیکھیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ پرسنل ذاتی رازداری ہے وہ، اس کے مقابلے میں قومی سلامتی بہت اہم ہے اور اس سے کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ سیکورٹی اداروں کو مانیٹر کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ کوئی ایسی غیر ضروری بات جو ہے وہ نہ نکلے جو لیک ہونے کے بعد ان کی سلامتی کو خطرہ ہو۔ ان کی 10 ایجنسیاں ان کو آتھرائز ہے کہ آپ بڑے بازار میں کسی کو پکڑ لیں، ان کا لیپ ٹاپ لیں، موبائل لیں، اس میں سے ڈاٹا نکال، بیکاز دے فیل اٹ کہ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں چیزیں لیک ہو جاتی ہیں۔ بٹ دیٹس ہاؤ دی اسٹیٹس گارڈ اٹ، اور آئی تھنک دیٹ شوڈ بی این ایگزامپل کہ ایک ایکس پریزیڈنٹ کو اگر وہ نہیں اسپیئر کر رہے تو لیٹس سے واٹ دا کائنڈ آف سرولنس، اور اس کی ضرورت ہے بیکاز آف آج کل سوشل میڈیا آپ کہیں بھی کنیکٹ ہو کے کچھ بھی کر سکتے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے اور یہ بڑا کلیئر انڈیکیٹر ہے کہ نیشنل سیکورٹی بریچ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ ایسا جرم ہے جس پہ وہ بڑے سے بڑے عہدے پہ رہنے والے کو بالکل انکویزیشن کے کٹہرے میں لاتے ہیں۔ اگر یہ مانیٹرنگ نہ کی جائے، سرویلنس نہ کی جائے تو بیلنس بٹوین دا انڈیویجول رائٹس اینڈ دا اسٹیٹس نیشنل سیکورٹی وہ برقرار رکھا نہیں جا سکتا۔ ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ کے گھر فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ DIG انویسٹیگیشن کامران عادل نے میڈیا کو بتایا گرفتار شوٹر محسن عرف لمبا سابق ریکارڈ یافتہ اور پیشہ ور ملزم ہے۔ جرم کا اعتراف کیا ہے۔ ملزم کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعت کے رہنما زبیر نیازی کے کہنے پر لطیف کھوسہ کے گھر پر فائرنگ کی۔ سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ صاحب جو سپریم کورٹ کے بڑے ممتاز قانون دان ہیں، ان کے گھر پہ فائرنگ ہوئی۔ ہماری جو CIA کی ٹیم ہے اس کو ایک کریڈٹ جاتا ہے۔ ملزم گرفتار کر لیا۔ محسن عرف لمبا نام کا لڑکا ہے، انڈر ورلڈ سے اس کا تعلق ہے، اور ملزم نے پھر ہمیں ساری کی ساری بات تفصیلات کے ساتھ بتائی۔ واز گیون منی بائی زبیر خان نیازی اینڈ ہی دین کنڈکٹڈ دس ایکشن۔ اس نے پھر یہ کام کیا، یہ فائرنگ کی۔ ایک اور ٹارگٹ بھی اس کا تھا، سردار احسن صاحب واز ہز نیکسٹ ٹارگٹ۔ یہ جو لوگ بھی یہ کام کروانا چاہتے تھے وہ چاہتا یہ تھے کہ وکلاء میں اور حکومت میں فریکچرز آ جائیں، ان میں تعلقات کشیدہ ہو۔ لطیف کھوسہ کے گھر فائرنگ سیاسی جماعت کے رہنما زبیر نیازی کے کہنے پر کی گئی۔ گرفتار ملزم محسن لمبا کا اعتراف۔ ویڈیو بیان میں ملزم نے بتایا 10 لاکھ روپے میں معاوضہ طے ہوا، 1 لاکھ روپے ایڈوانس لیے۔ عرف لمبا سمنا آباد بستامی روڈ دا میں رہائشی ہاں۔ 16 تاریخ 1:30 بجے DH غازی روڈ دے کول لطیف کھوسے دے گھر جڑی فائرنگ ہوئی ہے میں کیتی ہے۔ میرے نال کاشف منڈا سی، بائک تے اسی 2 جنے ہلے ساں۔ زبیر نیازی نے فائرنگ کرن دا مینوں کہا سی۔ اس تو بعد 10 لاکھ روپے دا انہیں مینوں کہا سی کہ میں 10 لاکھ تینوں دواں گا۔ انہیں مینوں 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے، باقی پیسے ہلے تک انہیں مینوں نہیں دیتے۔ میثاق جمہوریت کے بعد گرینڈ چارٹر کے تحت میثاق معیشت پر بھی اتفاق کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میثاق معیشت کے اکثر نکات پر متفق ہو گئے۔ نواز شریف، آصف علی زرداری، مریم نواز، بلاول بھٹو کے درمیان ہونے والی ملاقات میں میثاق معیشت پر گفتگو ہوئی۔ گرینڈ چارٹر کے تحت آئندہ انتخابات کے بعد بھی اتحادی حکومت ہوگی۔ پیپلز پارٹی رہنما نے کہا معاشی بہتری کے لیے ایک دوسرے کی سیاسی حمایت کی ضرورت ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انتخابات کے انعقاد پر پیپلز پارٹی کے موقف کو تسلیم کر لیا گیا کہ انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت پر چھوڑ دیا جائے۔ فضل الرحمان، PDM اور دیگر اتحادی جماعتوں کو بھی میثاق معیشت کا حصہ بنایا جائے گا۔ نگراں سیٹ اپ پر
دیگر اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ ملاقات میں انتخابی اتحاد پر حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اگلے چند روز اہم ہیں، IMF کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں امید ہے جلد اچھی خبر ملے گی۔ کل رات IMF حکام کے ساتھ مفید گفتگو ہوئی، IMF کے ساتھ نویں جائزے کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی۔ IMF کے مشن چیف نیتھن پورٹر نے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جلد معاہدے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ گزشتہ روز میں حکومت پاکستان نے بڑے اہم معاشی فیصلے کیے۔ پاکستان کے فیصلے معاشی اصلاحات کی طرف اہم پیش رفت ہیں۔ پاکستان کی فیصلہ سازی سے قرض پروگرام معاملات میں بہتری ہوئی ہے۔ پاس ہونے والے بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھانا احسن قدم ہے۔ ٹیکس آمدن بڑھنے سے پاکستان سماجی شعبے کے لیے فنڈنگ دستیاب ہو سکے گی۔ ٹیکس آمدن بڑھنے سے پاکستان میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز مہیا ہو سکیں گے۔ مانیٹری پالیسی میں سختی سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ فارن ایکسچینج مارکیٹ میں بہتری سے بیلنس آف پیمنٹ کا دباؤ کم ہوگا۔ IMF حکام پاکستان کے ساتھ مذاکرات جاری رکھیں گے۔ سابق چیئرمین FBR شبر زیدی کہتے ہیں IMF معاہدہ نہ ہوا تو ہمیں چین سے قرضے ری شیڈیول یا ملکی اثاثے فروخت کرنے پڑیں گے۔ پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قرضے ہم سارے ملک کے لیے لیتے ہیں، سود وفاق کو ادا کرنا پڑتا ہے اور صوبے عیاشی کرتے ہیں۔ تو یہ کہ ہمیں چائنا سے ری پروفائلنگ مل جائے اور وہ اپنے ڈیٹ کو ڈیفر کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوئی اپنے ایسٹ کے لیے فورن بائرس لے آئیں۔ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کے کچھ ایسٹ جو ہیں بیچ کے امیڈیٹ اپنا فنڈ فلو کی پوزیشن کور کر سکیں۔ اور تیسرا آپشن پھر وہی ہے کہ ہم ایک اپنی کسی انسٹالمنٹ پہ ڈیفالٹ کریں گے۔ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، سارے قرضے لے رہے ہو پورے ملک کے لیے اور انٹرسٹ چارج کرتے ہو آپ فیڈرل گورنمنٹ کو، تو NFC میں اس کو ایڈجسٹ نہیں کرتے۔ 7,500 بلین کا خرچہ ہے انٹرسٹ کا ان دی فیڈرل بجٹ، اور جو صوبے ہیں وہ عیاشی کر رہے ہیں۔ پیسے بناؤ، بڑی بڑی کوٹھیاں بناؤ، پولیٹیکل کور تمہیں مل جائے گا، آپ پراپرٹی ٹیکس نہیں دو۔ کراچی میں مصطفیٰ کمال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کسی نے جس کے پاس، جس صوبائی الیکشن کمشنر کے پاس اس ووٹر لسٹوں کا ایکسس ہے، اس نے کوئی فارمولا لگا کر کراچی کے وہ علاقے جہاں پر اس شہر کو ووٹ دینے والے وہ لوگ جو کہ MQM کے 99% ووٹر ہیں، ان کے ووٹوں کو خراب کر دیا گیا۔ اب ایک بندہ جب اپنا ووٹ ڈالنے جب کسی پولنگ اسٹیشن پہ اورنگی میں، فیڈرل بی ایریا میں، کورنگی میں، لانڈی میں جب وہ پہنچے گا تو پتہ چلے گا 8330 پہ جب دیکھے گا اس دن آ کر تو پتہ چلے گا اس کا ووٹ جو لیاری میں۔ اب لیاری کوئی کیسے جائے گا؟ تو ڈسٹرکٹ چینج ہو گئی۔ یہ میں آپ کے سامنے ثبوت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں چیزوں کو۔ ایسے لاکھوں کیسز ہیں جس میں ایک نہ ووٹر مستقل پتے پہ ہے، نہ ووٹ عارضی پتے پہ ہے، بلکہ ووٹ جو ہے وہ اٹھا کر ڈال دیے۔ یہ میں آپ کے سامنے ایک کیس پیش کر رہا ہوں کہ ان کا عارضی پتہ اور ان کا مستقل پتہ یہ ہے کراچی غربی، اور یہ ہے سعید آباد بلدیہ ٹاؤن کا یہ ووٹ ہے۔ دونوں پتے اس پہ شناختی کارڈ بھی لکھے ہوئے ہیں، اور ان کا ووٹ کہاں آ رہا ہے؟ ان کا ووٹ آ رہا ہے ضلع کیماڑی میں، ان کا ووٹ آ رہا ہے تحصیل ضلع کیماڑی میں ان کا ووٹ آ رہا ہے، اور ان کے اس ڈسٹرکٹ سے بھی جو ہے وہ باہر نکال کر ان کو یہ ووٹ ان کے ووٹ رکھ دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے یہ سارے وہ ووٹ ہیں جو آپ کے سامنے، یہ جہانگیر روڈ کا ووٹ ہے، یہ عارضی پتہ اور مستقل پتہ دونوں جہانگیر روڈ کے ووٹ آ رہا ہے اورنگی میں۔ یہ اس کے بعد یہاں پر ووٹ آ رہا ہے، یہاں پر یہ ملیر میں عارضی پتہ ہے، ملیر کا عارضی پتہ ہے اور مستقل پتہ ہے، ووٹ آ رہا ہے نواب شاہ میں۔ اور اسی طرح سے کورنگی کے ایڈریس پر جو ہے وہ عارضی پتہ مستقل پتہ کورنگی کے ایڈریس پہ ووٹ ہے لیاری میں۔ تو یہ کام کس نے کیا ہے؟ یہ ووٹر لسٹوں میں یہ ڈاکہ زنی کس نے کی ہے؟ یہ اس نے کی ہے کہ جس کے پاس یہ سارا ایکسس ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے یہ پوری فائل، ایسی میں ایک فائل لے کر آیا ہوں، یہ ہمارے آفس میں ایسی پوری یہ فائلوں کی فائلیں بھری ہوئی ہیں، یہ فائلوں کی فائلیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ سو کالڈ جمہوریت
کیسے آئے گی کہ جب آپ ہمیں گنیں گے صحیح نہیں, آپ ہماری حلقہ بندی صحیح نہیں کریں گے, اور اگر حلقہ بندی سے کی واردات سے گزر کر آ گئے تو آپ ہمارے ووٹ کو ہی غائب کر دیں گے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. کم اور مقابلہ سخت ہے. عید قربان میں صرف ایک دن رہ گیا ہے. منڈیوں میں رش بھی بڑھ گیا ہے. گاہک سستے اور من پسند جانوروں کی تلاش میں مصروف ہیں. بیوپاریوں کسی صورت نرخ کم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان ہیں, ان سے مزید احوال جانیں گے. کراچی سے افضل پرویز ہمارے ساتھ ہیں, لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر بھٹی, اور کوئٹہ سے عطیہ اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے رک کر لیتے ہیں کراچی کا. افضل, آپ کی جانب آئیں گے. ایک دن رہ گیا عید میں, کراچی میں جانوروں کی خریداری کیسی جاری ہے؟ جی بالکل, دیکھا جائے تو ایک دن رہ گیا ہے, وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے. اس وقت خریداری اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے. جو خریدار ہیں وہ اس امید سے قربانی کا جانور کے لیے یہاں موجود ہیں کہ وزن میں زیادہ ہو, قیمت میں کم ہو اور خوبصورت ہو. تاہم یہ امتحان کوئی پار کرنا اتنا آسان نہیں, کیونکہ مارکیٹ میں اس وقت جو مویشی منڈی ہے یہاں قربانی کے جانوروں کی تعداد بہت کم ہے اور خریداروں کی تعداد زیادہ. اس وقت قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. جو کل تک جو چھوٹے جانور کی قیمت 1,70,080 تھی, آج وہ دگنی ہو چکی ہیں. 2,10,000 2,20,000 چھوٹے جانوروں کی قیمتیں بتائی جا رہی ہیں, جبکہ جو بڑا جانور 3.5 اور 4 لاکھ کا تھا وہ اب 50,000 روپے اضافے کے ساتھ جو ہے اضافہ ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. شہری پریشان نظر آتے ہیں کیونکہ ان کی قوت خرید سے باہر ہے. اس وقت جو مویشی منڈی کے 11 بلاک ہیں وہ مکمل طور پہ خالی ہو چکے ہیں. 13 جنرل بلاکوں پر مشتمل یہ مویشی منڈی تھی, جو اس وقت اکا دکا قربانی کا جانور جو ہے 2 جنرل بلاکوں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس وقت جو ہے خریداری اپنے عروج کے ساتھ خریداری اپنے عروج پر ہے. کراچی شہر میں لاہور کا رخ کریں گے, وہاں پر نذیر بھٹی موجود ہے. نذیر, آپ لاہور میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے, آج چونکہ آخری دن ہے اور کل قربانی ہونی ہے تو خاصا ایک گہما گہمی جو تھی وہ اب نظر نہیں آ رہی. کو تقریباً 60% جانور جو ہے وہ بک چکے ہیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت, میں شاہپور یہ جو ہے مناوا منڈی میں موجود ہوں, اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی تعداد میں جو ہے وہ لوگ پہلے جو تھے اب وہ کم ہو گئے ہیں. البتہ بیوپاری جو ہے وہ گھروں کو جانا شروع ہو گئے ہیں. کچھ جانور وہ ہیں جو امیروں نے تو خرید لیا اور اس کے بعد اب غریبوں کی باری ہے کہ وہ جو انتظار کرتے ہیں کہ جی مارکیٹ سستی ہوگی تو پھر ہم جو ہے وہ جائیں گے اور جا کر خریدیں گے. اب وہ والی کیفیت جو ہے وہ, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو یہاں آتے ہیں وہ مہنگائی کی شکایت جو ہے وہ کرتے ہیں. بکرا جو پہلے ملتا تھا کوئی 30 کا نارمل جو ہے وہ بکرا مل جاتا تھا, اب جو ہے وہ 60,000 سے لے کر 1 لاکھ تک کا جو بکرا ہے وہ ملتا ہے. البتہ سستے بکرے جو ہے نا وہ بھی ہیں. یہاں ہم نے ایک سودا ہوتے ہوئے دیکھا جو کہ تقریباً کوئی 22,000 روپے کا بکرا جو ہے, البتہ چھوٹا بکرا تھا. تو اس طرح کی کیفیت جو ہے نا وہ بھی ہے. اس طرح سے بڑے جانور جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ جو یہاں بھینسیں کافی نظر آئے, اسی طرح سے بیل ہیں. تو ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 3.5 مانگتے ہیں, تو کہیں 2 لاکھ میں, 1.25 لاکھ میں کہیں سودا جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور وہ لوگ جو ہے وہ لے کر چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کی گہما گہمی جو پہلے تھی وہ والی نظر نہیں آ رہی. لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ آخری دن ہے, لوگ خرید رہے ہیں, خریداری ہو رہی ہے اور خریداری کا وہ خریداری ہو رہی ہے. اب رک کر لیتے ہیں کوئٹہ کا. عطیہ بتائیے گا یہاں پر کیا سچویشن ہے, کیا یہاں قیمتیں کم ہوئی جانوروں کی اور گہما گہمی ہے؟ جی عطیہ. جی بالکل ایسا ہے کہ کوئٹہ میں اگر گرمی کی بات کی جائے تو گرمی اپنے عروج پہ ہے. آج جو ہے اگر ہم بات کریں گرمی کی تو آج ملتان اور کوئٹہ کا درجہ حرارت دیکھیں. اور دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ کوئٹہ میں مختلف مقامات پر چھوٹی بڑی جو ہے وہ مویشی منڈیاں سج گئی ہیں. یہاں پر دیگر اضلاع سے بھی جانور لائے گئے ہیں اور لائے بھی جا رہے ہیں. جہاں تک بات ہے سنت ابراہیمی کی تکمیل کی تو شہریوں کی بہت بڑی تعداد ایک جم غفیر ہے. منڈیوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے مال آنا شروع ہوا ہے ایک تو بہت زیادہ مہنگا مال ہے, اور فربا بکرے جو ہیں ان کی قیمتیں جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ 80,000 سے شروع ہو رہی ہیں. جو بہترین بکرا ہے جو آپ دیکھیں تو دل خوش ہو جائے ان کی قیمتیں, کیونکہ وہ سبی اور جعفر آباد سائڈ سے لائے گئے بکرے ہیں جن کو ہم بربری بکرے کہتے ہیں. اور یہاں پر زیادہ تر دمبے اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑی بکروں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. ان کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. جہاں کسائیوں نے اپنی چھریاں تیز کی ہیں وہاں اس دفعہ بیوپاری بھی جو ہیں وہ چھریاں کس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی طریقے سے بارگننگ میں نہیں آ رہے.
شہریوں کی بہت بڑی تعداد واپس بھی جا رہی ہے، مختلف منڈیوں سے ریٹ پتہ کر کے پھر واپس آ رہے ہیں، اور وہی بکرا جو قیمت پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، جب دوبارہ لینے آتے ہیں تو بیوپاری جو اس میں 2 سے 3 ہزار کا مزید اضافہ کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں اچھی طرح اندازہ ہے جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ لامحالہ کسی نہ کسی طریقے سے جانور آج لے کر جائیں گے۔ میں ایک دن رہ گیا، منڈیوں کی کیا صورتحال تھی ہمارے نمائندگان ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ کراچی سے ہمارے ساتھ تھے افضل پرویز، لاہور سے ہمارے ساتھ تھے نذیر بھٹی، جبکہ کوئٹہ سے ہمارے ساتھ تھی عطیہ اکرم۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ کراچی میں بھوری برادری کی جانب سے آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ صدر کی طاہری مسجد میں بھوری برادری نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کا سلسلہ جاری، اس بارے میں بتائیں گے آصف خان۔ جی بالکل، بھوری برادری کی جانب سے آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ بھوری برادری کی جو مساجد ہیں وہاں پر عید کی نماز ادا کی گئی۔ اس وقت ہم موجود ہیں صدر میں واقع طاہری مسجد میں، جہاں پر عید کی نماز کے بعد خصوصی طور پر پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ بھوری برادری کے جو کچھ افراد ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے سنت ابراہیمی کا فرض جو ہمارا ہے وہ ہم نے ادا کیا، ٹھیک ہے، سیکیورٹی کے ماشاءاللہ سے اچھے انتظامات سے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمارے ملک میں استحکام آئے، امن آئے، ہماری معاشی صورتحال بہتر ہو۔ اس دعا اور اس نیت کے ساتھ سنت ابراہیمی کو فریضہ جو ہم نے انجام دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی ہوگا آنے والا وقت ہمارے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ عید کی نماز بھی جو ہے وہ تمام مساجد میں جو بھوری برادری کی مساجد ہیں وہاں پر ادا کی گئی، اور اس کے بعد اب سنت ابراہیمی کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ریاستوں، امریکہ، برطانیہ سمیت کئی ملکوں میں آج عید الاضحیٰ روایتی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ مسلمان سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں۔ دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ بھی عید کے رنگوں میں نہا گئی۔ اماراتی خلاباز سلطان النیادی نے خلائی اسٹیشن سے اہل خانہ اور اپنے فالوور سمیت تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد رمی کا سلسلہ جاری ہے۔ حجاج کرام جمرات میں بڑے شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ ویلکم بیک۔ مالاکنڈ میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق قتل میں ملوث باپ اور 2 بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم بھائی مقتول خاندان کے داماد ہیں۔ جاں بحق افراد میں 4 خواتین، 2 بچے اور 3 مرد شامل ہیں۔ واقعہ مالاکنڈ کے نواحی علاقے بگدرہ خار میں پیش آیا، جہاں ملزمان نے گھر میں گھس کر محو خواب افراد پر گولیاں برسا دی۔ اطلاع ملتے ہی مقامی لیویز کی نفری نے جائے وقوع پر پہنچ کر لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بٹخیلا اسپتال منتقل کیا۔ بریکوٹ سوات سے گرفتار بھائی مقتول خاندان کے داماد ہیں، جنہوں نے اپنی بیویوں، سسر، ساس، 2 سالیوں اور گھر کے 3 افراد کو قتل کیا۔ بلوچستان کے بلائی علاقوں میں طوفانی بارش کے باعث دریائے لہڑی میں طغیانی آ گئی۔ لگی مقام سے 62,000 کیوسک آبی ریلا داخل ہونے سے سیف اللہ ڈیم ٹوٹ گیا۔ ڈیم ٹوٹنے کے باعث سیلابی ریلے کا رخ نصیر آباد کے علاقے ربی کنال کی جانب ہو گیا۔ متعدد دیہات سمیت ربی کنال کی آبادی کو سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں مبینہ بے ضابطگیاں، وفاقی حکومت کا پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے دور کا خصوصی آڈٹ کرانے کا فیصلہ۔ نجم سیٹھی کے دور کا آڈٹ کرانے کے لیے آڈیٹر جنرل پاکستان کو خط لکھ دیا گیا۔ خط میں لکھا گیا نجم سیٹھی دور میں ہونے والے اخراجات کا مکمل آڈٹ کروایا جائے۔ 22 دسمبر 2022 سے 20 جون 2023 کا بلا تاخیر آڈٹ کرے۔ آڈٹ حکام نجم سیٹھی سمیت عارضی مینجمنٹ کمیٹی ارکان کو مراد کا بھی جائزہ لیں گے۔ وفاقی حکومت نے دسمبر 2022 میں عارضی مینجمنٹ کمیٹی تشکیل دی تھی۔ وفاقی حکومت کو مینجمنٹ کمیٹی کے غیر ضروری اخراجات پر متعدد شکایات بھی ملی تھیں۔ بابر اعظم کی کپتانی میں مسئلہ نہیں، بابر کے پیچھے قوم کھڑی ہے۔ سابق کپتان اور صدر کراچی کنگز وسیم اکرم کہتے ہیں ہم بھارتی کنڈیشن سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AVNews.tv اور دیکھتے رہیے AVN News۔